بازار میں چلتے پھرتے قرآن پڑھنا، میری یہ عادت ہے کہ میں کہیں اکیلا ہوتا ہوں تو گھر یا بازار میں چلتے پھرتے قرآن کی صورتیں پڑھتا رہتا ہوں جو کہ مجھے یاد ہیں، کبھی وضو ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، کیا میرا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ اس میں کوئی بے ادبی تو نہیں ہے؟ محمد ثاقب انڈیا سے۔ نہیں، کوئی بے ادبی نہیں ہے، بغیر وضو قرآن پڑھنا بھی جائز ہے اور بازار میں جا کے پڑھنا بھی جائز ہے، بلکہ باعث ثواب ہے کہ بازار میں انسان غفلت کا شکار ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت کی وجہ سے آپ گناہ سے بھی بچے رہیں گے، غفلت سے بھی محفوظ رہیں گے، تو بہت اچھی بات ہے، کیا کریں، اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا انشاءاللہ۔ گال سے داڑھی کے بال کاٹ سکتے ہیں؟ داڑھی گالوں کی طرف سے کہاں تک ہے؟ گالوں کی طرف سے کہاں تک ہے؟ گال، کیا جو بال گالوں پر ہیں ان کو نوچ لینا جائز ہے؟ کلیم اللہ سکھر سے۔ دیکھیں، داڑھی عربی میں اس کو لحیہ کہتے ہیں، لحیہ کہتے ہیں نیچے والا جبڑا، اور نیچے والا جبڑا کہتے ہیں جب آپ دونوں دانتوں کو ملاتے ہیں ایسے کر کے تو نیچے والے دانت کے پیرالل جو حصہ آ رہا ہے یہ نیچے والا جبڑا کہلاتا ہے، اوپر والے دانت کے پیرالل اس کے محاذات میں جو جبڑا آ رہا ہے وہ اوپر کا جبڑا کہلاتا ہے، تو لحیہ نیچے والے جبڑے کو کہتے ہیں۔ تو یہاں تک جتنے بال آئیں گے ان میں سے کسی بال کو کاٹنا بھی جائز نہیں ہے، اس سے اوپر جو بال آتے ہیں اس کو کاٹنا جائز ہے، فتوے کی روح سے اس کو آپ کاٹ سکتے ہیں، نوچ بھی سکتے ہیں، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ نہ کاٹے جائیں، کیونکہ ہمیں نہیں ملتا کہ صحابہ کرام اپنے چہرے کے بال یا اوپر والے جبڑے کے بال کاٹا کرتے تھے، تو اس لیے ایک قول یہ بھی ہے کہ لحیہ چہرے پہ جو مرد کے بال آتے ہیں نا داڑھی تک نیچے جا رہے ہوتے ہیں وہ سارے لحیہ میں داخل ہیں۔ بہرحال گنجائش ہے، اگر کوئی اوپر والے جبڑے کے بال کو کاٹنا چاہے تو جائز ہے، لیکن نیچے والے بہرحال واجب ہیں، اور احتیاط اور افضل یہی ہے، سنت کے قریب یہی ہے کہ آپ بالوں کو چھوڑ دیں۔ ویسے بھی لوگوں نے خط بنا کے عجیب سی داڑیاں لگ رہی ہوتی ہیں، اس میں روحانیت اور نور ختم ہو جاتا ہے، داڑھی ایسے ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے، ایک مٹھی سے زیادہ کاٹ لیں پھر آپ۔ جس کی غیبت ہو اس سے معافی مانگنا کیا ضروری ہے؟ اگر کسی کی غیبت کی، بعد میں افسوس ہوا، اللہ سے معافی مانگی، اور جس کے سامنے غیبت کی تھی اس سے بھی معافی مانگنے کا کہا، اب جس کی غیبت کی تھی کیا اس کو بتانا ضروری ہے یا نہیں؟ شائستہ صاحبہ لندن سے۔ دیکھیں، غیبت کر لی، افسوس ہو گیا، اللہ سے معافی مانگ لی، آئندہ کے لیے عزم کر لیا کہ میں غیبت نہیں کروں گی، اتنا کافی ہے۔ جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی نہ مانگیں، مبہم معافی تو مانگ لینی چاہیے کہ بھائی کوئی بھی حقوق میں کوتاہی ہوئی تو آپ مجھے معاف کر دیں، یہ کہنا کہ میں نے آپ کی غیبت کی تھی یہ مجھے معاف کر دیں یہ جائز نہیں ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ آپ اس سے تو نفرتیں بڑھیں گی نا، آپ نے جب اس کو جا کے بتایا کہ میں نے آپ کی غیبت کی تھی، وہ اگلا پریشان ہو جائے گا، پتہ نہیں یار تو نے میرے پہ کیا الزام لگایا، کیا بولا تھا، اس سے اس کے دل میں غضب پیدا ہوگا، نفرت پیدا ہوگی، تو معاملہ اور بگڑے گا۔ تو اس لیے جس کی غیبت کی ہے اس کے جا کے یہ کہنا کہ میں نے آپ کی غیبت کی ہے مجھے معاف کر دیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ نے جس کی غیبت کی تھی تو اس کو نقصان آپ نے پہنچایا، اس کی عزت معاشرے میں کم کر دی، تو اس نقصان کی آپ تلافی کر دیں کسی اور طریقے سے۔ آپ کسی کو جا کے بتا دیں بھائی میں نے اس کا یہ عیب بیان کیا تھا آپ کے سامنے، تو مجھے ڈاؤٹ ہے، پتہ نہیں یہ اس میں ہے بھی یا نہیں ہے، میں کنفیوز ہوں، اس طرح کر کے گول مول بات کر دیں تاکہ اس کی جو بے عزتی ہوئی ہے وہ اس نقصان کی تلافی ہو جائے۔ حقوق العباد میں اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس بندے کی آپ نے نقصان پہنچایا ہے اس کے نقصان کی تلافی کریں، آپ تو تلافی کر لیں کسی طریقے سے، اس سے جا کے صراحتاً یہ کہنا آپ کی میں نے غیبت کی ہے وہ پریشان ہو جائے گا، یار پتہ نہیں کیا کیا آپ نے۔